وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر۔ یہ سورہ انفال کی 41ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو اہم باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو اس میں مال غنیمت کا حکم بیان فرمایا گیا ہے، اور دوسرے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور اس کی مزید تفصیل اگلی آیتوں میں آنے والی ہے۔ تو پہلے غنیمت کا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ غنیمت اصل میں اس مال کو کہا جاتا ہے جب کسی جہاد کے دوران دشمن شکست کھا کر بھاگ جائے اور اپنے پیچھے کچھ سامان چھوڑ جائے، وہ سامان مال غنیمت کہلاتا ہے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شریعتوں میں حکم یہ تھا کہ اگر جہاد کے نتیجے میں کوئی مال غنیمت حاصل ہو تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو کسی کھلے میدان میں یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی۔ مجاہدین کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، کہ مال غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا، اور اس کو حلال کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس میں پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہو، من شیئن سے اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اس کو مال غنیمت کے قاعدے کے مطابق ہی تقسیم کرنا ضروری ہے۔ جیسے کسی مرحوم کا ترکہ ہو تو اس ترکے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شامل ہوتی ہے، کچھ چھوٹی سوئی ہوگی وہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہوگی، اس کو بھی میراث کے قاعدے سے تقسیم کرنا ہوگا۔ اسی طرح مال غنیمت میں چاہے کوئی چیز بھی حاصل ہو، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی شریعت کے قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو مجاہدین کسی تنخواہ کے بغیر جہاد کر رہے ہوں تو جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ اس میں سے 5واں حصہ نکالنے کے بعد 4 حصے ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اسی پر عمل ہوتا رہا ہے، اسی کا ذکر آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ ان 4 حصوں کے لیے تو ایک ہی لفظ استعمال کیا آپ نے کہ انما غنمتم من شیئن، جو تم نے مال غنیمت کے طور پر کوئی چیز حاصل کی ہے وہ تمہاری ہے، لیکن اس کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل کرنا ہوگا، جس کو خمس کہتے ہیں۔
تو یہ فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پانچواں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں داخل کرنا ہوگا، اور بیت المال میں اس کے 6 مصارف بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے وہ، اور دوسرے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تیسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، چوتھا یتیموں کے لیے، پانچواں مساکین کے لیے، اور چھٹا مسافروں کے لیے۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ تو الگ کر لیا جائے گا، خمس کے جس کو کہا جاتا ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ وہ تنخواہ دار فوجی نہ ہوں بلکہ رضاکارانہ طور پر جہاد میں حصہ لے رہے ہوں۔ اور 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا۔ اس 5ویں حصے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ہونے کا تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ مال غنیمت کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بعض حضرات نے فرمایا کہ بطور تبرک ہے، اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اور دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا کہ اس خمس میں سے خود آپ کا بھی حصہ ہے، اور پھر آگے آپ کے رشتہ داروں کا بھی، لذی القربہ، اس کا بھی ذکر، اس کو بھی خمس کے مصارف میں شمار کیا گیا، اور آگے پھر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا اور جو احکام آپ نے عطا فرمائے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس 5ویں حصے کے بارے میں مکمل اختیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اور باقی جتنے مصارف کا ذکر ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا یتیم ہوں، یا مسکین ہوں، یا مسافر ہوں، ان سب کو بطور مصرف بیان کیا گیا ہے، نہ کہ بطور مستحق۔ دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا مستحق ہوتا ہے تو مستحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال کے متولی کے ذمہ یہ فرض اور ضروری ہے کہ وہ اس مستحق کو وہ مال پہنچائے۔ لیکن اگر اس کو مصرف قرار دیا جائے تو مصرف کا مطلب یہ ہے بیت المال کے متولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے ان میں سے جس کو جیسے مناسب سمجھے اس طرح دے۔ یہاں پر جو ذکر ہے وہ بظاہر اسی مفہوم میں آیا ہے کہ یہ مصرف ہے، اور مصرف ہونے کا ایک واضح اشارہ اس سے ملتا ہے کہ یہاں جن مصارف کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم بھی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک شخص رشتہ دار بھی ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یتیم بھی ہو، مسکین بھی ہو، مسافر بھی ہو، یا کوئی یتیم ہے تو وہ ہو سکتا ہے مسکین بھی ہو اور مسافر بھی ہو، کوئی مسافر ہے ہو سکتا ہے وہ مسکین بھی ہو، یتیم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ تو اس لیے اگر یہ ہوتا کہ بھئی جتنے خمس ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور لازمی ہو کہ 5 حصے میں سے ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک حصہ ذوی القربہ کو یعنی رشتہ داروں کو، ایک حصہ یتیموں کو، ایک حصہ مسکینوں کو، ایک ابن سبیل کو دیا جائے، تو اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جس سے ابن سبیل کو دیا جا رہا ہے وہ یتیم بھی ہے، جس مسکین کو دیا جا رہا ہے وہ مسافر بھی ہے،
جس مسکین کو دیا جا رہا ہے وہ ذوی القربہ میں سے بھی ہے. لہذا راجح تفسیر کے مطابق یہاں پر بیان مصارف کا ہے، مستحقین کا نہیں ہے. یعنی ان میں سے کوئی آ کر یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ خمس کا، چونکہ 5 مصارف بیان کیا گیا لہذا خمس کا 5واں حصہ مجھے دو. کوئی مسافر آ کے کہہ دے کہ بھئی 5واں حصہ مجھے ملنا چاہیے، تو یہ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی ذوی القربہ میں سے کوئی، وہ یہ مطالبہ کرے کہ جو خمس ہے اس کا 5واں حصہ مجھے دیا جائے، یہ نہیں، کیونکہ یہ بیان جو ہے مصارف کا ہے نہ کہ مستحقین کا. یہی موقف حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اپنایا گیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. لہذا مکمل اختیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. وہ چاہے اپنے رشتہ داروں کو دیں اور یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مسافروں کو دیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی بھی ایسے کام میں استعمال کریں جو مسلمانوں کی ضرورت کا ہو. مکمل اختیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی خادمہ دے دی جائے جو میرے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس وقت تک تمہیں نہیں دے سکتا جب تک کہ اصحاب صفہ کی حاجتیں پوری نہیں ہو جاتی. تو یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ذوی القربہ میں داخل تھی، لیکن آپ نے ان کو منع فرمایا اور اصحاب صفہ کو ان کے اوپر ترجیح دی. اس لیے جمہور اہل سنت کا قول یہ ہے کہ یہ مصارف ہیں جن کا بیان کیا گیا ہے، اور بیت المال کے متولی کو یا امیر یا حاکم کو یہ چاہیے کہ وہ ان مصارف میں خرچ کرے. اور ساتھ ہی یہ بھی سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ان مصارف میں سب سے زیادہ مقدم ذوی القربہ ہے. یعنی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، وہ ان 5 کے مقابلے میں زیادہ مقدم ہیں. اور مقدم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اور زکوٰۃ ہمیشہ غیر سید کو دی جاتی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے خاندان کے لوگ، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جائے گی. تو جب وہاں سے ان کو ممانعت ہو گئی تو کم از کم مال غنیمت میں سے جو کچھ حاصل ہوا ہے 5واں حصہ، تو اس 5ویں حصے میں ان کو مقدم رکھنا ہے. یہ جمہور اہل سنت کا یہ قول ہے کہ ان کو مقدم رکھا جائے گا، اور ضرورت مند ہوں یا غیر ضرورت مند ہوں، دونوں صورتوں میں ان کو دیا جا سکتا، اور ان کو مقدم بھی رکھا جائے گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصارف بیان فرما دیے، اور یہ بات بیان فرما دی کہ جو کچھ بھی مال غنیمت میں تمہیں ملے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید کے مطابق خرچ کیا جائے گا، اور خاص طور پر ان مصارف میں خرچ کیا جائے گا. یہ جو گفتگو ہوئی یا جو احکام نازل ہوئے مال غنیمت سے متعلق، اس میں اس لیے کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں، ان لڑائیوں میں ہوتا یہ تھا کہ جو بھی غالب آ گیا اور اس کو مال غنیمت مل گیا، بس وہ اس کا مالک، جس کے جو ہاتھ آ گیا وہ اس کا مالک بن گیا. اب یہاں مال غنیمت کی تقسیم کو ایک ضابطے کا پابند کیا جا رہا ہے، اس کو ایک قاعدے کے تحت لایا جا رہا ہے،
تو اس میں کسی کو اشکال ہو سکتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دینے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ ضابطہ تسلیم کرنا ہوگا. اللہ پر اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ ضابطہ تسلیم کرنا ہوگا. اور ساتھ ہی اشارہ اس بات فرما دیا کہ ایمان اللہ پر رکھتے ہو اور اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی غزوہ بدر کے موقع پر نازل کی تھی. غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی تھی. تو اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کی وجہ سے ہوا. لہذا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کلام پر ایمان رکھتے ہو جو غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر تمہیں یہ احکام تسلیم کرنے ہوں گے. یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ مال غنیمت کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، تو یہ اس وقت ہے جب کہ وہ باقاعدہ تنخواہ دار ملازم نہ ہو. لیکن جہاں تنخواہ دار فوج رکھی جاتی ہو اسی مقصد کے تحت، تو پھر وہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے براہ راست بیت المال میں جائیں گے اور بیت المال کے مصارف میں صرف یعنی اسلامی ریاست کا جو خزانہ ہے اس میں وہ جائیں گے اور اس کے لحاظ سے ملکی ضروریات کے مطابق اس کو خرچ کرنے کا اختیار بیت المال کے متولی یعنی حاکم اور امیر کو ہوگا. البتہ اس میں بھی خمس پھر بھی نکالا جائے گا اور خمس اسی طریقے سے تقسیم کیا جائے گا جس کی تفصیل ابھی عرض کی گئی. یہ ہے اس آیت کا وہ حصہ جو مال غنیمت سے متعلق ہے. آگے پھر غزوہ بدر کا تذکرہ جس کی طرف اشارہ پچھلے بھی آیا ہے اور اب اس کو ذرا مزید تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ اگلی آیات میں آنے والا ہے.